دجال ہے وہ ابھی آنا ہے کسی یہودی گرانڈ کا پیدا ہوگا, تو کیا یہ پاسبلٹی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دجال کے پاس ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ ابیلٹیز ہوں گی, اور اگر ہم اس سے پہلے ان ابیلٹیز کو اچیو کر لیتے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے کام آسان بھی کریں گے پریڈیسٹینیشن پیراڈاکس, اور کیا دجال سے میجک کے اوپر کس کو پتا ہے پری ڈیسٹینیشن پیراڈاکس کا؟ کسی کو پتا بھی نہیں ہے, بول کہہ رہے ہیں ہم. نہیں وہ مجھے پتا ہے, فکر نہیں کریں. آپ میں سے کس کو پتا ہے؟ واہ ایک بندہ. تو ایسے سوال بنائے ہوئے آپ نے جس کا فائدہ ہی نہیں ہونا کسی کو. بہانا چاہیے نہیں تعلیم جانے کا. اس بات پہ کیا طالبان کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں آتا سر, یہ کیا بات ہے؟ تھوڑا تھوڑا نا اب میرا وہ ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا, بتا ہے. جو سوال کیا سوال پوچھا ہے, آواز آ رہی تھی آپ سب کو؟ دجال نے 3 سوال پوچھے تھے, بتائیں وہ سوال کیوں بیٹا؟ اس لیے کہا تھا یہ سوال کس نے لکھے ہیں؟ تو وہ 3 سوال کیا پوچھے تھے؟ خیر ہاں سر انہوں نے دریا رات کا پوچھا تھا جس میں پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں کہ نہیں آ چکے, اور اس کے علاوہ سر تھرڈ کوسچن لیکن سر میں نے سنا سنایا اسلام جتنا بھی ہے نا آپ کا, وہ ہم پاکستان کا قومی کھیل ہے. پہلے تو پاکستان کا قومی کھیل بدلیں, ہاکی نہیں ہے, یہ ہے کہ سنی سنائی بات آگے کریں گے. مگر آپ نے درست بات کی. اردن کا باغ, فرات کا پانی, اور نبی اسلام کی بوست, کہ نبی اسلام نے اناؤنس کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے کہ نہیں. یہ تینوں واقعات کس ریلم سے ایکسپلین ہوتے ہیں, کس سبجیکٹ میٹر کے ہیں؟ ٹائم کے ہیں. اوکے, which means history. مگر ٹائم اصل میں فزکس کا کانسیپٹ ہے, مگر آپ نے فزکس میں نہیں, آپ نے ہسٹری کے تھرو بولا ٹائم. یس ہاں. اور اگر اس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہوتا اور وہ ایسے آسمان کی طرف موو نہ کر رہا ہوتا, یو نو, ٹو اینڈ فرو, تو پھر یہ صرف ہسٹری کے سوال تھے. ایک اور وجہ بھی ہے جو ہسٹری کے سوال نہیں ہے, میں تفصیل اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آنسر سے پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کون سے سبجیکٹ میٹر سے؟ فرات کا پانی خشک ہو جانا, غور سے سمجھیں, اردن کا باغ خشک ہو جانا, اور نبی اسلام کی بوست کا اعلان ہو جانا. اس کا نبی اسلام کی بوست کے اعلان سے تعلق نہیں ہے نا. کلائمیٹ چینج کو تو چھوڑ دیں, یہ کوئی سبجیکٹ میٹر نہیں ہے نا. وہ کلائمیٹ چینج تو فزکس میں آ جائے گا نا. کم آن بوائز, گرلس, لڑکیاں تو ہاتھ کھڑا کریں. I want to know how many girls are here in this room. اچھا, اور اب بات سن, جنہوں نے فزکس پڑھی, فزکس ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ایک الیکٹریکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, تو چلیں انجینئرنگ تو ہے نا. اچھا, نبی السلام کی بوست قرآن پاک کے اینگل سے فزکس کا کانسیپٹ ہے. فرات کا پانی قرآن پاک کے اینگل سے فزکس کا کانسیپٹ ہے. پوچھیں, اونچا پوچھیں, اونچا. یہ حرکت کے آمادہ کرنے کا سوال پوچھیں. یس, یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے؟ نبی اسلام نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے ہے؟ مائیکل فیراڈے ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں, سمجھیں ذرا. نبی السلام نے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. پہلے کون سے ٹاپک بتائیں؟ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی السلام کی بوست کا, ٹھیک ہے. یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے ہے؟ سن لو نا, پتا ہے آپ ہی کا سوال ہے, آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں, سنیں نا. کیا رہ گیا بتائیں, مجھ سے پوچھیں نا, بتائیں.
اچھا اچھا اسی سے related، ہاں ہاں سر آپ کوشچن جو ہمارے دیکھا کافی کور کر رہے ہیں، اس لیے ہم اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، سائنس کے سوال چھوڑنا مت، بار بار پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں؟ فرشتے امر لے کے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتے ہیں، خاص راستے سے. سمجھ گئے؟ پتہ ہے نا سورہ معارج میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان 7ویں آسمان سے نیچے آئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ہم سب کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس ملاقات کا اعلان آگے کر دیا، ہم سب کو پتہ ہے. دجال نے یہ پوچھا تھا کہ وہ راستہ کھل گیا ہے، جدھر سے فرشتے نے آنا تھا اور آ کے وہی کرنی تھی، اللہ کا امر نیچے لے کے آنا تھا. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھا؟ اوکے. فرات کا پانی نبی اسلام نے معراج پہ جا کے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ سے 6 آسمان سے پانی نکل رہا ہے، اور ان نون راستہ، جو کہ فزکس والوں کو پتا ہے، ان نون راستے سے زمین میں انٹر ہو رہا ہے. اس راستے، اس ٹریک کے بارے میں اس نے دوسرا، پہلے ٹریک کے بارے میں پہلا سوال، دوسرے ٹریک کے بارے میں دوسرا سوال، کہ وہ ٹریک بھی ابھی کھلا ہوا ہے، وہ ٹریک بند ہو گیا. ان ادر ورڈ ہی سیڈ، کیا فلاں ٹریک کھل گیا؟ جی وہ کھل گیا، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرشتہ آ گیا. دوسرا والا ٹریک بند ہو گیا؟ نہیں، وہ ابھی بھی جاری ہے، پانی چل رہا ہے. سمجھ گئے؟ آپ چلا یہ فزکس کے سوال کیوں ہیں؟ اس لیے آپ لوگوں کو میں فزکس کا اینگل کیوں دے رہا ہوں؟ قرآن پاک فزکس کے اینگل دیتا ہے، ہم لوگ لیتے نہیں ہیں. جی آتا ہوں. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہاں تو ابھی بھی اوپن ہے، ہر شب قدر کے ہو، اللہ نے سورہ قدر میں بتایا نہیں ہے کہ سارے فرشتے آتے ہیں. جب تو وہ ٹریک پہلے سے اوپن ہے تو اس کے لیے اوپن ہے. نہیں، نبی علیہ السلام کی بعثت کا اعلان جو ہے نا، یہ صرف حضرت جبرائیل کے نیچے آ کے یہ اعلان نہیں کر دینا کہ ہاں ایک اور نبی آ گئے، بے شک آخری صحیح. That's not what he asked. He said the last time Jibreel Amin comes in for a prophet. Has that happened? This track for this purpose is used for the last time. No, of course, نبی اسلام کے بعد تو نبی نہیں آنا نا. اب نبی نے نہیں آنا. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اور سمجھے دجال نے خود بتایا ہمیں، نبی اسلام نے بھی بتایا ہمیں کہ اب اگر ٹریک یوز ہوگا تو کس لیے یوز ہوگا؟ نبی کے لیے ہی یوز ہوگا یہ ٹریک. ہمیں پتا ہے وہ کون سے نبی ہیں، اور اس بندے نے، اس دجال نے اسی نبی کا علیہ السلام کا حلیہ بنا کے دنیا میں آنا ہے. پتا نا اس بات کا؟ He is asking about the trajectory. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے، 2 بندوں نے سہارا دیا ہوا تھا، بال سے پانی ٹپک رہا تھا، بال گیلے تھے، اور پیچھے پیچھے دجال بالکل اسی طریقے سے طواف کر رہا تھا. اوکے، یہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کو دھوکہ دینے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ مرر کرے گا، اس لیے گدھے پہ آئے گا. سمجھیں، یہ سارے کے سارے کلوز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج نشانیاں بتا دی ہوئی ہیں. ایوری کلیئر؟ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی وہ گدھے کا کون سمجھ آ گیا جس کو یہ جہاز بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ گدھے پہ تھے، حضرت عیسیٰ کی سواری گدھا ہے، نبی اسلام کی سواری اونٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اسے گدھے پہ آنا ضروری ہے، ورنہ عیسائیوں نے ماننا نہیں ہے اور یہودیوں نے بھی نہیں ماننا. انہوں نے کہا سن آف ڈیوڈ ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی. یہ لکھا ہوا ہے ان کی تالمود میں، ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی. اگر سارے یہودی اسرائیل آ گئے تو، اگر سارے یہودی اسرائیل نہ آئے پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا، پھر وہ اچانک ظہور ہوگا اس کا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا. اب ہمیں تو پتا ہے ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں نے اسرائیل آ جانا ہے، کیونکہ ان کی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہے نا. ہمیں ہر طریقے کا ہینڈل مل رہا، ہم لے ہی نہیں رہے. بس واپس آئے عیسیٰ ابن مریم جس ٹریک سے آنے، اسی لیے تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کوئی ویپن استعمال نہیں ہونا،
جدھر جدھر عیسیٰ ابن مریم کی نظر اور سانس جا رہا ہوگا ادھر ادھر دجال مر رہا ہوگا. He will be running from the sight and the breath of Isa ibn Maryam. So he knows the tracks. He knows those ways. اس کو ways بولتے ہیں نا, راستے. All he is doing is plotting کہ بھائی یہ واقعہ, کیونکہ اس نے گھڑی تو نہیں دیکھنی ہے کیا ڈیٹ ہوئی ہے جی آج, کیا ٹائم ہوا ہے. اس نے ان دا بگر لینڈسکیپ ٹائم ہی بتایا کہ یہ ٹائم ہو گیا, یہ اس ٹائم تک اس ٹریک نے چلنا ہے. لٹرلی ہی سیئنگ کہ فرات کا پانی خشک ہو جانا ہے. دجال نے بولا ہے تمیم الداری کو, ہمیں الگ سے نبی اسلام نے فرات کے بارے میں کیا بتایا کہ فرات کا پانی خشک ہوگا تو کیا ہوگا, اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, تو فرات کا پانی خشک ہوگا. یہ الگ حدیث ہے. دجال نے الگ سے سوال کیا ہوا ہے. اوپر سدرۃ المنتہا پہ کچھ ٹریک کلوز کیا جائے گا, نیچے 2 واقعات ہو رہے ہوں گے. دجال نے ایک کا پوچھا ہے, ہم دوسرے کو کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ. نبی اسلام نے خواب میں عیسیٰ ابن مریم اور دجال کا بتایا ہے کہ کاپی کر رہا ہے, ہر چیز کاپی کر رہا ہے. جبرائیل امین اس ٹریک کو استعمال کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں انسانی شکل میں, اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مدینے کا نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں مدینے کے لوگوں کو, مگر یہ دور سے بھی نہیں آیا. وہ کیسے پتہ چلا یہ دور سے نہیں آیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو سب سے مشہور حدیث ہے, نبی اسلام سے انہوں نے ایمان کا مطلب پوچھا, اور میں پورا اسلام, نبی اسلام نے پوری امت کو اسلام سکھایا اس حدیث میں. بہت مشہور حدیث ہے. حضرت عمر کی ٹیسٹمنی کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ بندہ لوکل تو نہیں ہے مگر مسافر بھی نہیں ہے. مسافر بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایک بندہ بتا دے. کپڑے صاف تو صحابہ کے بھی ہوتے تھے جی, کہ یہ کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. یہ حضرت عمر نے حضرت جبرائیل امین کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس کے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, ابھی ابھی کسی حمام سے نکل کے آیا. He is so fresh, he's not tired, he's not a traveler, but he's not a local. اور آ کے نبی اسلام کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. دونوں حضرت جبرائیل امین اور نبی اسلام کا ڈائلاگ ہوتا ہے. اینڈ وی نو دا حدیث. پوائنٹ یہاں پہ تھا کہ جبرائیل کے جب بال ٹپکتے ہیں تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جس ٹریک سے آتے ہیں نا, وہ دوسری حدیث آپ میں سنانے لگا ہوں کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس آسمان 500 سال, پھر پانی, پھر اگلا آسمان 500 سال, پھر پانی, پھر اس سے اگلا آسمان, پھر پانی, اس طرح 7ویں آسمان پہ پانی, اور پانی کے اوپر اللہ کا تخت. جیومیٹری سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے غیر مسلموں کو اور سائنٹسٹ کو سمجھانی تھی کہ یونیورس یہ ہے. مائکرو ویو بیک گراؤنڈ is not the extent of this whole universe. This is a small little ball in a lot of other balls which are 7 in number. بہرحال پوائنٹ یہ ہے, وہ پانی جو راستے میں آ رہا ہے نا, وہ پانی ٹپکتا ہے. وہ صرف جبرائیل امین کے بالوں سے نہیں ٹپکتا, وہ عیسیٰ ابن مریم کے بالوں سے بھی ٹپکتا ہے. ٹریک سمجھیں آپ. میں نے اس لیے کہا تھا یہ فزکس کی حدیثیں ہیں اور ہم معاشرتیات اور اخلاقیات میں خالی کیپ کر کے بیٹھ گئے. کیپ کا مطلب لاک کر کے بیٹھ گئے. وہ صاف صاف پوچھ رہے, ہم صاف صاف سمجھ نہیں رہے. ہم راکٹ سائنس میں بنا دیے. دجال نے جہاز میں بیٹھنا ضروری ہے جی. سوچیں ذرا, یہ مسلمان اس وقت آج کل کا پڑھا لکھا لڑکا ہے کہہ رہا ہے کہ سر آپ سمجھتے ہیں دجال کا گدھا جو ہے وہ ایسے ٹریول کرے گا؟ ایسے تو حضرت عیسیٰ کیا بوئنگ 747 کی فلائٹ پر تو نہیں آئیں گے نا. حضرت عیسیٰ کا آنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے, براق کا اوپر جانا سمجھ آ رہا ہے, مگر دجال کا گدھا تمہیں ہوائی جہاز بنانا ضروری ہے. Somehow that man has to have our technology. باقی ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس, ہر ہستی با خدائی. دجال جسے سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنی ہے, مردوں کو زندہ کرنا ہے, مار مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہے, مگر اس کا گدھا نارمل ہونا ضروری ہے. All of this is explained simply through your subject, your core subject. اور کسی کو نہیں آتی فزکس نہ پاکستان میں, اس لیے آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اگر آپ کا سبجیکٹ کوئی اور ہوتا تو میں اس سبجیکٹ کے اینگل سے بھی بتا دیتا. اس سبجیکٹ کے اینگل کے آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے, ہوپ فلی کی ہوئی ہے.
I hope so. جی اردن کا باغ کیسے خشک ہوتا ہے؟ باغ نیچرل اسپرنگ ہے، وہ نیچرل آرگینکلی گرون گارڈن ہے، وہ 1000 سال سے خشک نہیں ہوا. کسان زیادہ کے پانی نہیں دیتے اس کو. نو 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 جی، the source of water is coming from beneath. وہ ختم ہو رہی ہے تینوں کے تینوں جو کہیں اور سے آ رہی ہے. وہ سپراؤٹ ہے جو کہ کہیں اور سے آ رہا ہے، ادھر پانی کی سورس نکال لی، وہ والی ٹریک بھی بند ہو گئی. بہت اطمینان سے سمجھیں، نبی اسلام نے 4 اور ریزروائرز بتائے ہیں ہمیں پانی کے، جو کہ چھٹے آسمان سے نکل رہے ہیں. یہ باقی کے ریزروائر بھی الگ الگ آسمانوں سے ہیں، مگر ان 4 کا مجھے پتا ہے کیونکہ حدیث میں کہ گیہون اسپرنگ اور 3 ارب کے دریا چھٹے آسمان سے نکل رہے ہیں. اوکے جی. دنیا میں اس سے ریلیٹڈ ہے تو اسے پورٹل کی کیا ضرورت ہے دنیا میں آنے کی اگر وہ پہلے دنیا میں موجود ہے؟ پورٹل نہیں بیٹا، میں نے پورٹل آج ابھی نہیں بولا، زبردستی پورٹل نہ کریں. میں نے نا آئی ڈنٹ سے پورٹلس، تاکہ آپ کی پہلے فلسفی کلیئر کروں. میں مائیکل فیراڈے بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جیمز میکسویل نہیں. پہلے فیراڈے کے لیے کانسیپچلائز کریں اور دیں کانسیپٹ دونوں کو، لوگ دنیا کو. جی آپ سوال بتائیں. حدیث کا بھی ذکر ہوا ہے کہ دجال دنیا میں تھا، اس نے حضرت تمیم سے سوال کیے، تو جو پورٹل یا رستے ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے گے جہاں سے جبرائیل آتے ہیں، تو اسے ان رستوں کی کیا ضرورت ہے کہ جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ دنیا میں ڈائریکٹ تو آ سکتے ہیں، اسے رستوں کی کیا ضرورت ہے؟ دجال کا نام تو پتا ہے، اس کا کام پتا ہے آپ کو؟ دجال کا کام پتا ہے نا آپ کو؟ اور ڈسیپشن تو اس کا ہنر ہے نا. پہلا دن اس کا 1 سال کا ہونا ہے، یہ کام اس کے. بارشیں کرنی اس نے، مردوں کو زندہ کرنا ہے، مرے ہوئے باپ زندہ کر کے دکھائے گا. یہ لیتے رہا ہر دنیا کے انسان کے سامنے وہ حرکتیں ہونی، دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچ جانا ہے اس نے. سوچیں 1 سال، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا ریگولر. ٹوٹل کتنے دن؟ نہیں یہ تو 4 مہینے گنے. دجال نے کتنے دن رہنا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری اچیومنٹ اس نے پوری دنیا کے ایک گھر میں پہنچانے کی 40 دن میں کرنی ہے. He needs this technology to go to every single man and woman. Most of the women are going to say yes, thank you girls. سمجھ رہے ہیں؟ That's why he is playing with these concepts. اور یہ پورٹل نہیں، انٹر ریلم بولیں آپ. I personally believe کہ وہ انٹر ریلم ہے. Dajjal is inter-realm, is not intergalactic. But these trajectories, these tracks, they travel through the realms. نہیں بیٹا، میں اس ریلم کا مطلب ہوتا ہے ڈائمینشنز. اوکے، ادھر ہی جن ادھر ہی موجود ہیں کہ نہیں پتہ نا آپ کو، مگر اس ڈائمینشن میں نہیں. اوکے یا well it is one way of one attempt to explain this. One attempt. Quantum physics is one attempt. Still قرآن پاک کا بندہ جب آئے گا نا کوانٹم میں، تو پھر کافی ساری آیتیں اس کو ملیں گی کہ کہاں سے میں پلیٹ فارم اپنے ذہن کا اسٹیبلش کر کے تھیورائز تو کروں ایٹ لیسٹ. اوکے جی. دجال کو ابھی چھوڑنا تھا، میں UET آیا ہوں، میں سمجھا تھا کوئی اور بھی سوال ہوں گے. دجال کیوں فیوریٹ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا ویسے؟ رکیں میرا سوال کا جواب پہلے. وائی ڈو یو گائز کیئر اباؤٹ دجال؟ بیعت تو ساری لڑکیوں نے کرنی ہے. سارے سوال لڑکے ہر وقت دجال دجال کرتے رہتے ہیں. حاجرہ سوچیں تو صحیح. قرآن سے ریلیٹڈ سوال ہے. آتا ہوں آپ کے سوال بھی لیتا ہوں. دجال کا انٹرسٹ کا جواب تو دیں. وائی آر یو سو انٹرسٹڈ ان دجال؟ میرا جو انٹرسٹ دجال میں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے جتنا بھی اس کے بارے میں ریڈ کیا ہے، مجھے اس کے جو ایک تو یہ پتا ہے کہ ڈیسیور ہے، یعنی اس نے اگر مردوں کو زندہ کرنا ہے تو وہ لٹرلی مردوں کو زندہ نہیں کرنا ہوگا، وہ
اس طرح کسی نو لٹرلی مردوں کو زندہ کرے گا. یہ ڈسیپشن عقیدے کی کر رہا ہے, کرتوت بالکل جینون کر رہے ہیں. مطلب جینون کا مطلب ہے اصل میں ہو رہے ہیں. حدیث کلیئر ہے نا اس پہ. میں آپ کو حدیث بتا رہتا ہوں, آپ کے ذہن میں کوئی کسی مولوی صاحب نے فتوح ڈالا وہ نکل جائے گا. جس بندے کے اوپر بشارت ہے دجال کے ٹائم پہ جو ورسٹ پین سے گزرے گا, اس پہ بشارت نبی اسلام کی ہے کہ وہ کہے گا کہ تو میرا رب نہیں ہے, میں نہیں مانتا تجھے. وہ کہے گا کہ ابھی میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے قتل کروں گا آرے سے, تاکہ کوئی شک نہ رہے. جب یہ آپ کے سامنے 2 ٹکڑے ہو چکا ہوگا پھر میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو آرے سے چیرے گا, سر سے آرا پھیرنا شروع کر دے گا. And everyone will know he's dead. He's gonna ask, آپ دیکھ لیے؟ جی دیکھ لیے. اب دیکھو میں زندہ کیسے کرتا ہوں. He's gonna bring him back to life. کہے گا اب بتا, اب مانتا ہے وہ, کہے گا اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو نہیں ہے, یہ میرے نبی نے بشارت دی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جادو کرتب نہیں دکھا رہا دجال, وہ سمجھیں. حضرت عیسیٰ کے سانس سے پگھل جانا جادو نہیں ہے. انڈرسٹینڈ اٹ تھرو یور سبجیکٹس, دے ایکسپلین اٹ ریئلی ویل. دا کیمسٹری is different. You come through this, you use these sort of trajectories, you're not the same person. کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا کہ نبی السلام کو براق کی ضرورت کیوں پڑی تھی اوپر جانے کے لیے؟ اللہ نے بلایا ہوا ہے کن کی آواز سے. اللہ تعالیٰ خود یہ ایک ٹریجیکٹری خود بھی کر سکتے تھے. کبھی سوچا نہیں آپ لوگوں نے؟ براق تو مادے کا ہے نہیں. دیکھیں مسلمان ایسی فزکس کو مانتا ہے, فزکس کو جو کہ فزکس کے لا کے خلاف ہے اور تابع فزکس کا ہوا ہے. بتاتا ہوں, فاسٹسٹ تھنگ ان دا پلانٹ کیا آپ ڈسکور کیے ہیومن؟ جی حاضر, کیا اسپیڈ ہے لائٹ کی؟ کیا آگے یونٹ بتائیں گے تو 20 میٹر. اچھا, تو اسپیڈ آف لائٹ تو پتا ہے آپ کو. فاسٹسٹ تھنگ ایف ٹی ایل کا پتہ چل گیا. ایف ٹی ایل فاسٹر دین لائٹ کانسیپٹ سمجھ آ گئے؟ نہیں, کوئی انجینئر نہیں آپ لوگ. آپ پتہ چلا ہمارے کیمیکل انجینئر کا فیوچر انڈسٹری میں کیا ہونے والا ہے. کم آن یا کیا ہے وہ, کیا ہے ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے نا. سنیں, ہم ایف ٹی ایل ہیں, اسلام نے بتا دیا, ہم بلیو کرتے ہیں, ہم بلیورز آف ایف ٹی ایل ہیں. ساؤنڈ تیز ہے یا لائٹ؟ تو میں جب دعا کرتا ہوں تو 7ویں آسمان میں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اینڈرومیڈا کتنی دور ہے؟ کتنے لائٹ ایئرز؟ اینڈرومیڈا جو نظر آتا ہے ستارہ کہہ رہا ہوں, کہکشاں. ریئلی یو تھنک اٹس 1 لائٹ ایئر؟ تو کئی مارنا تھا تو کچھ جینون تو کم مارتے. 1 لائٹ ایئر. پہلے ہمت کی داد دینی پڑے گی. یہ سب کو مروائے گا, اتنا کانفیڈنٹ ہے نہیں بندہ. ہم یقین کر لیں گے اور پتہ چلے گا سب تباہ ہو گئے. جی اچھا, جتنے بھی ہے وہ ایسی کیا کشاں ہے. میں نے سمجھا تھا آپ کو آتا ہوگا نا, میرے ذہن میں نہیں ہے نا. کتنے گوگل کر لے کوئی بھائی, اینڈرومیڈا کتنی ہے؟ یس, چلو 2.5 ملین بیٹا, ملین. ٹھیک ہے, آپ غور سے سمجھیں. اینڈرومیڈا یہ ہمارے آسمان پہ ہیں. سورہ ملک نے بتا دیا ہمارا آسمان ہے, سورہ صافات نے بتا دیا ہمارا آسمان ہے. قرآن دیکھیں کیسے گیلیکٹیکل اور انٹر گیلیکٹیکل کرتا ہے ہمیں. کوئی فزکس کا بندہ کہنا ہم تمہارے سماوات نظر آ گئے, ہمیں اگلے سما پہ پہنچ گئے. تو اس سے کہنا نہیں, یہ سارا ہمارا ایک پہلا آسمان ہے. لقد مزین السماء دنیا, مزین کیا ستاروں سے کس کو؟ دنیا کے آسمان کو. دنیا کا آسمان پہلا آسمان ہے. سورہ انبیاء نے بتایا یہ والا آسمان لپیٹوں گا, باقی نہیں. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میں نے اپنے اوپر وعدہ لے لیا ہے کہ تمہارا آسمان لپیٹوں گا. سورہ صافات اور سورہ ملک میں پتہ چلا یہ والا آسمان کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, جس میں ستارے ہیں.
تو انڈرومیڈا نظر نہیں آتا ہمیں آسمان پہ؟ تو اللہ نے مزین کیا ہوا نا اس کو اس آسمان پہ. تو پہلے آسمان پہ 2.5 ملین لائٹ ایئر لگ رہے ہیں لائٹ کو ادھر آنے میں, اور میری دعا ڈائریکٹ 7ویں آسمان پہ جا رہی ہے. ساؤنڈ جی جی وہی میں ویسے وہ تو بہت ہی تیز ہے نا, میں ساؤنڈ والی بات کر رہا ہوں, ذرا سلو والی کی بات کر رہا ہوں, فزکس کی بات کر رہا ہوں نا. نا سوچے ہاں میں آتا ہوں. کوانٹم آپ پتہ چلا کوانٹم کیوں ضرورت تھا؟ آپ کو پتا ہے نا کوانٹم ایکچولی ایکسپلینز دس, کوانٹم فزکس ایکسپلینز دس تھرو کیمسٹری, یوزنگ کیمسٹری. مسلمانوں کو میں دھکے دے رہا ہوں مگر مسلمان نہیں سر یہ تو اسلام کا لفظ کیوں یوز کریں, یہاں پہ تو سائنس آ گیا ہے. آپ کو خود نہیں پتا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو میرے پہ درود پڑتا ہے فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں, بائی ہینڈ ڈلیوری ہوتی ہے درود کی. آپ پھر نبی اسلام جواب دیتے ہیں اس کا, حدیث پڑھی ہوئی ہے نا. چلیں یہ تو حدیث ہے, دعا کا تو بلیف ہے میرا آپ کا, ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. سو دعائیں آسمانوں میں ٹریول کر رہی ہیں تھرو دا اسپیڈ آف ساؤنڈ. ادھر اسپیڈ آف ساؤنڈ, something else is at work and you guys had the books that explain that. اور یہ بیٹھے میں, you know what, the universe is moving at FTL, the expansion of universe is FTL, expansion of universe. ادھر میں اکیلا بیٹھا ہوں عام انسان, میں FTL کر کے بتاتا ہوں, بلیف ہے. آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ سے کیوں امید ہے, باقی کے لوگوں کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں چلی جو میں نے بولی آپ کو. جی سر. جی اب بات یہ ہے کہ دجال نے ابھی آنا ہے اور پہلے سپاٹ ہو گیا وہ. سو یہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے گیا ہوا تھا, یا وہ کسی اور جگہ پہ تھا اور وہ ریلم کا ڈور وے اس کشتی کے تھرو کھل گیا. مطلب کشتی کے تھرو نہیں کھلا, کشتی اس ڈور وے سے گزر گئی اور اس نے دیکھ لیا. اگر تو دجال کا سین تمیم الداری فیوچر میں دیکھتے تو تمیم الداری went into the future, but he didn't go into the future, he went into a different dimension. That's why it's not a travel through time, it's a travel through dimension. Tamim Uddari. Dajjal is in multiple dimensions at the same time. It's not time travel. Okay? سمجھ آ گئی بات؟ جی سورہ ملک ایکسپلین کرتی ہے اس کو فزکس کے اسٹوڈینٹس. سورہ ملک, یہ سوال تو آپ لوگوں کو جواب آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. سورہ ملک کس کو یاد ہے؟ سنائیں ذرا. پہلی آیت جب تبارک الذی سے شروع کریں گے نا تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے, اصول یاد ہے. بیچ میں سے شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کر دیں, یا بغیر اعوذ باللہ کے بھی شروع کریں, اصول نہیں بھولنا, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اسپیڈ سلو, آواز اونچی کریں. اسپیڈ تیز کر دی ہے کیونکہ قاری صاحب نے رٹا ہوا ہے, میں نے بھی, ہم سب سلو کرنا بیٹا, سلو کر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے یونیورسز کو جیوگرافکلی پلیس کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بس یہاں پہ تک ہو گیا جی. اب مطلب بتائیں اس کا. جی اب یہ اردو کے بھائی صاحب کو فزکس نہیں آتی تھی جس نے ترجمہ کیا ہے. جس بھائی صاحب نے اس کا قصور تو نہیں ہے, اس کا کام نہیں تھا فزکس سیکھنا, آپ کا کام تھا فزکس سیکھنا. یہاں تک پہنچا دی اس نے قرآن آپ تک. حدیث یونیورس کی جیومیٹری پوری بتا چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, حدیث خالی تہ بتہ کا لفظ یہاں پہ اس حدیث کی اس جیومیٹری کو پورا نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ہر آسمان کے بارے میں انالوجی کیا دیتے. نبی السلام نے کیا انالوجی دی؟ صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. یہ ہے سکوپ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے. اتنا چھوٹا ہے ایک آسمان دوسرے آسمان سے, اور اگلا آسمان کیا ہے؟ وہ انگوٹھی ہے اس سے اگلے آسمان کے لیے. اس کا سکوپ اتنا بڑا ہے. اور کرتے کرتے پھر 7واں آسمان کیا ہے؟ 7واں آسمان وہ والا صحرا ہے جس میں چھٹا آسمان ایک انگوٹھی ہے. تہ پتہ از ناٹ انف. تہ پتہ کہہ دینا از ناٹ انف. سو جی مگر ان سفیر خالی تہ پتہ کافی نہیں تھا, کیونکہ تہ پتہ does not do justice to the entirety of the geometry, the explanation of geometry. آپ پوری کے پوری طریقے سے سفیریکلی لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر آسمان دوسرے آسمان کے پیرل ایگزسٹ کرتا ہے. خالی اوپر کی ٹریجیکٹری نہیں ہے, نیچے بھی ہے, لیفٹ پہ بھی ہے, رائٹ پہ بھی, all directions. Of course it's a sphere, so all of those directions. ٹھیک ہے, سو کیا کہتے ہیں ایک سفیر کے تمام تر پوائنٹس کو ملا لو تو کیا بنتا ہے؟ اگلا سوال کریں بیٹا. ہر لیول کے اوپر وہ تہ نکلے گی, ہر اینگل سے وہ تہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, if you combine all the points on the sphere, what does it make? گریڈز کیا آتے ہیں ویسے ایوریج میں آپ لوگوں کے؟ اے ہی آتے ہیں, بی, ورنہ تو ادھر نہیں ہوں گے آپ. یہ 6ٹھی کلاس کے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے, 5ویں کلاس کے. جی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. پورا کا پورا ایک بال ہے, بال کے اندر ایک اور بال ہے, بال کے اندر تو تہ بتہ تو بنتا ہے, مگر تہ بتہ کا لفظ بالز نہیں بتا رہا, سفیرز نہیں بتا رہا. پانی اور پانی کے اوپر اللہ کا تخت ہے. بہت پیارا سوال ہے, ونڈرفل کوشچن. یہ چاہیے دماغ جو اس طریقے سے سوچ رہا ہو. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ سبحان اللہ کسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لو اس کو, پکڑ لو اس کو, یہ جانے نہ پائے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ عرب میں اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بالاتر ہے اس چیز سے. نا پاک کا مطلب ہمیں پتہ کیا ہے نا, میں وضو کر کے پاک ہو جاتا ہوں نا. غور سمجھیں, عربی میں اس کا مطلب سمجھیں, عربی کی اصطلاح میں سبحان کا مطلب کیا ہے. غور سے سننا. بیٹا نام کیا آپ کا؟ علی. غور سے سننا, سبحان کا عربی میں جو مطلب ہے نا, جس کی وجہ سے سبحان اللہ کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے اوپر تیر رہا ہے. یہ اصل میں عربی میں مطلب ہے اوپر کی لیئر پہ تیرنے کا. فزکس میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں, فلوٹنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بانسی. یس. تو تیرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والی لیئر پہ ہونا ضروری ہے. پانی کے اوپر تیرتا وہ ہے جو سب سے اوپر والی لیئر پہ ہوتا ہے, پانی کی لیئر میں. ٹھیک ہے, وہ بالا تر کہتے ہیں اس کو. بالا تر کا یہ مطلب ہے, سب سے اوپر ہے.
یہ ہے اصل میں مطلب سبحان اللہ کا کہ 7ویں آسمان کے اوپر جو لیئر ہے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اس کے اوپر ہی از اراؤنڈ دا یونیورس. یہ مطلب بنتا ہے سبحان اللہ کا عرب ذہن کے اندر. میں آتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا, یہ بھی اچھا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف یونیورس کے اوپر. یہ ہمارا ڈفرنٹ ڈسکشن پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور صرف اوپر کائنات کے اوپر والی لیئر پہ نہیں ہے. نہ وہ تیسرا اینگل ہے, وہ تینوں کے تینوں کمبائن کریں گے. آپ بتاؤ آپ کو اس کے ڈائمینشنل کیسے بتاؤں آپ کو. اب امید میری بند ٹوٹی ہوئی ہے نا کہ جو پوچھ رہا ہوں آپ کو آ نہیں رہا, تو بیسکس ذرا پوچھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی بتایا نا, اللہ تعالیٰ نے تو عربی میں صحیح بتایا, اور حدیث اسی لفظ کو یوز کرتے ہوئے سفیریکل پورا کا پورا آسمان کا سٹرکچر بتا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ میں اس کو سائلنٹ کر لینا. تو میں پاکستانی ہوں, مجھے اردو آتی ہے نہیں آتی, تو عربی سیکھو بیٹا. یہ ہے اصلی سوال کہ عربی تو سیکھیں گے آپ, اس کے علاوہ تو نیبل بدل نہیں. جی تھوڑا اونچا بولا کرو ورنہ دنیا میں ہر کوئی تابع کر لے گا. آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان اسلام کے نام سے بنایا گیا, اور That's true. پر ہماری گورنمنٹ فلسطین رہنمائیوں کے لیے کچھ کرتی رہی ہے ڈیو ٹو ایکسٹرنل پریشر. سو واٹ از دیٹ. اور سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارے لیڈرس کے ڈفرینس کے باوجود ہماری یوتھ اپنے فلسطین رہنمائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن ناٹ گو ٹو فزیکلی فائٹ. سو اس صورتحال کو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہاؤ کین وی ریلی پاکستان ایز سجیسٹڈ بائی یونیورسٹی ویڈیوز. یہ سوال باقی کے سوالوں کے بعد اینڈ میں پوچھیں. فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. خالی واٹس ایپ کرنا, شیئر کرنا ویڈیوز, that's not going to do anything. Okay, make sure you understand there's some certain things you're going to do. Inshallah you are going to do. Only UET and certain universities can start that. Okay, آپ کے کون سے ڈپارٹمنٹ سے ادھر ویسے موٹے موٹے بتائیں, ادھر جو آئے ہوئے ہیں, جو ادھر آئے ہوئے ہیں